وصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لیکن رضا نے ختم سخن نسب کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا تو ہوں تجھے سب پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاة کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگ و دوستوں، 10 محرم الحرام کا دن کل گزرا۔ اہل محبت نے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں بھی نذرانے پیش کیے، اپنی اپنی استعداد کے مطابق اللہ کی راہ میں خیرات بھی کیا، صدقہ بھی کیا۔ اللہ کریم تمام اہل محبت کا یہ عمل اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور رب کریم ان کو ہر غلامہ نے صحابہ اور اہل بیت کو اس کی خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ درود پاک پڑھیں آپ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھیے پڑھیے اب درود پاک پڑھیں، ساری بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں
دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے معزز سامعین، 11 محرم الحرام، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی قربانی، آپ کی دین اسلام کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ کرب و بلا کے اندر قربانی نے اسلام کو دوبارہ سے سرفرازی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ میرے امام علی مقام، ان کے رفقاء، ان کی شہادتوں کے تصدق، اللہ ہمیں دین کا ادنا خادم بنائے، اور اس دین متین کے ساتھ اللہ ہمیں مخلص فرمائے، اور اس پر خود بھی اپنے بچوں کو بھی اللہ ہمیں کاربند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک کیسو بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں، وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، آپ کی مبارک زلفوں میں بھی اور آپ کی مبارک داڑھی کے اندر بھی مٹی تھی، بِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ، اور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس کے اندر خون بھرا ہوا تھا۔ یہ حال دیکھ کر میرا دل بڑا بے چین ہو گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حال ہے کہ آپ کی ایسی کیفیت ہے کہ آپ کی مبارک زلفیں بکھری ہوئی ہیں،
معطر معمر زلفیں بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں یہ خونی قارورہ ہے، خون والی شیشی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کربلا میں موجود تھا، وہاں سے ابھی آیا ہوں، اور میرا یہ حال وہاں سے آیا، اور یہ جو شیشی کے اندر دیکھ رہے ہو میرے حسین کا خون ہے اس کے اندر۔ میرے پیارے محترم بھائیو، یاد رکھیے گا کہ یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہماری اماں جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک شیشی عطا فرمائی تھی، اس میں تھی کربلا کی مٹی۔ فرمایا جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھنا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کو دیکھا۔ تو میرے محترم بھائیو، سیدہ فرماتی ہیں کہ واقعی میں نے دیکھا کہ وہ مٹی جو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دی تھی، وہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن اسی شیشی کے اندر خون بن چکی تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے بھی حضور علیہ السلام کو خواب میں اسی عالم میں دیکھا، اور اس رؤیا کے بعد، خواب کے بعد ہماری اماں جان روتی رہی کہ آج حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ چیز میرے محترم بھائیو، میرے امام علی مقام کی پہلے سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دی تھی۔ یاد رکھیے گا، مطلقاً رونا منع نہیں ہے۔ اگر یہ چیز پڑھ کے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، یہ تو محبت کی علامت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، ہماری اماں جان حضرت ام سلمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ تو آنسوؤں کو آنا منع نہیں ہے۔ اگر امام علی مقام کی یہ شہادت کا واقعہ یاد آ جائے، آپ نے غور کیا ہوگا 10 محرم الحرام کا جب دن ہوتا ہے نا، یقین کیجئے سردیوں میں بھی آیا ہے، آپ میں سے بزرگ بیٹھے ہیں، اس دن ایک تو تپش ضرور محسوس ہوتی ہے، چاہے یہ برسات کا موسم چل رہا ہے تپش ضرور آتی ہے۔ دوسرا، اگر آپ غور کریں تو اس کی فضا کے اندر ایک سوز و گداز سا ہوتا ہے، ایک خاموشی سی ہوتی ہے، ایک سناٹا سا ہوتا ہے۔ آپ باہر کل نکلے ہوں گے، جا رہے ہوں گے کہیں اکیلے، تو دیکھتے ہیں فضا سوز والی ہوتی ہے۔ سوگ اور چیز ہے، میں سوز کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ واقعی کربلا کے واقعہ کے بعد جب بھی یہ دن پلٹتا ہے تو اس کے اندر سوز و گداز ہوتا ہے، اور اہل محبت کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ یہ آنسو آ جانا ایمان کی علامت ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیو، جہاں تک خود رونے کا ماحول پیدا کرنا، رلانا، یہ چیز منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں شریعت نے صبر کا حکم دیا ہے۔ امام علی مقام جب 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں سارے شہید ہو گئے نا، تو آپ خیمے کے اندر گئے۔ خیمے کے اندر آپ کی بیٹی حضرت سکینہ بھی تھی۔ میرے محترم بھائیو، آپ کی صاحبزادی وہاں ہیں، آپ کی زوجہ وہاں ہیں، آپ کی ہمشیرہ وہاں ہے، امام زین العابدین وہاں ہیں۔ تو میرے امام کربلا کے میدان میں جب خیمے میں گئے تو آپ نے اپنے سر پہ نانا جان کا امامہ شریف باندھا، اپنے سینے پہ حضرت جعفر طیار کی زرہ پہنے، اور اپنے ہاتھوں میں اپنے بابا مولا مرتضیٰ کی تلوار پکڑی۔ اب سب کو پتا تھا کہ حسین جا رہے ہیں۔ ننھی بیٹی بھی پاؤں سے لپٹ گئی، رونے لگی، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بہن کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، اور ہر ایک پہ کیفیت ہے کہ جو گیا ہے اس کا لاشا ہی آیا ہے، اور وہ شہادت کا رتبہ پا کے آیا ہے۔ اب بھائی حسین بھی جا رہے ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو فرمایا سیدہ ایک خیال کرنا، تم اہل بیت رسول میں سے ہو، ان بیویوں کی میں نے تمہیں نگہبان بنایا ہے، اگر تم ہی صبر نہیں کرو گے تو صبر کون کرے گا؟ یہ بچیاں کیسے صبر کریں گے؟ تو میرے امام نے تلقین کی کہ نہیں سیدہ، یہ صبر کا دامن تھامے رکھنا، تو ہمیں صبر کا حکم ہے۔ میرے محترم، محبت میں آنسو آ جائے وہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ بہرحال ان بیویوں کے حوصلے دیکھو یار، اس امام کا حوصلہ دیکھو کہ صبح سے شام تک
3 دن سے بھوکے پیاسے لاشیں جمع کر رہے ہیں۔ آج جوان بیٹا فوت ہو جائے، باپ کی کیفیت دیکھا کرو۔ آج اگر باپ فوت ہو جائے، چھوٹا بچہ بھی فوت ہو جائے تو گھر کے اندر قیامت والا منظر ہوتا ہے۔ اے حسین تیرے صبر کو سلام، 3 دن سے بھوکے پیاسے ہو کر بھی تو صبر کا ایسا پہاڑ بنا رہا کہ کہیں ڈگمگایا نہیں۔ اور کیسے ڈگمگاتا؟ حضور نے اپنی جرت جو عطا فرمائی تھی، میرے حضور نے اپنی جرت عطا کی تھی کہ میرا حسین، اس کو اللہ میری جرت عطا کر رہا ہے، ثابت قدمی عطا کی تھی۔ تو برات میرے پیارے بھائیوں، میرے امام نے نا صبر کیا، صبر کی تلقین کی، اور جیسے یہ معاملہ ہوا کہ آپ اپنے خیمے سے نکلے نا، تو خیمے سے آنے کے بعد میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کچھ کربلا کے بعد کی باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام علی مقام نے آ کے ایک خطبہ دیا تھا یزیدیوں، خطبہ دے کے میرے امام نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تمہاری آنکھوں پہ پٹیاں ہیں، مجھے پہچانو۔ اور یہ خطبہ پتہ کس لیے دیا تھا؟ یہ قطعاً میرے امام نے اس لیے خطبہ نہیں دیا تھا کہ آپ ڈر گئے تھے۔ جو اپنے 6 ماہ کا بچہ نہ بچائے یار، وہ کیسے ڈرنے والا ہو سکتا ہے؟ 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر کے میرے امام ڈرنے والے نہیں تھے، لیکن اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا، یعنی حجت پوری ہو جائے۔ کل یہ لوگ یہ نہ کہیں، جیسا کہ آج بھی نا یزیدیوں کے حامی کہتے ہیں، یار وہ یزید کے حکم پہ نہیں ہوا، یہ ان سپاہیوں نے کر دیا۔ یزید نے کب کہا تھا کہ حسین کو قتل کرو؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ ان کی اولاد آج دفاع کرتی ہے ان کا، لیکن میرے امام نے بھی خطبہ اس لیے دیا کہ کل کوئی ان کا حمایتی کھڑا ہو کے نہ کہے، یا یہ لوگ قیامت کے دن نہ کہیں کہ بھائی ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ حسین تھے، یہ تو شبہ میں بس شہید ہو گئے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یزیدیوں سنو، میں حسین بن علی بن ابو طالب ہوں، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، مجھے پہچانو۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جن کو میرے نانا جان اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ اے پلیتو، میں وہی ہوں کہ جن کو میرے نانا جان اپنے سینے پہ بٹھاتے تھے، میں اگر ان کی پشت پہ آ جاتا وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ مجھے پہچانو، میں وہی حسین ہوں کہ جس کا دل رب بھی ٹوٹنے نہیں دیتا تھا، اگر ہرن کا بچہ مانگتا تھا تو ہرنی بچہ لے کے آ جایا کر دی تھی۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی لکھائی کے فیصلے بھی سدرہ سے آ کے جبریل کرنے والے ہیں۔ مجھے پہچانو، میں وہ حسین ہوں کہ جس کے لبہائے مبارکہ کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، میری گردن کے بوسے دیا کرتے تھے۔ مجھے پہچانو، کیوں میرے خون کے در پہ ہو؟ جہاں تک بات یزید کی بیعت کی ہے تو جو پہلے دن انکار کیا تھا، حسین کربلا میں بھی اسی انکار پہ قائم ہے کہ ہم اہل بیت رسول میں سے ہیں، ہمارا تعلق رسول اللہ کے گھر والوں سے ہے، ہمارے گھروں میں فرشتے اترتے ہیں، اور ہم لوگ کبھی بھی اس پلیت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ یزید کیجئے، راوی کہتے ہیں کہ اس بیان سے کئی یزیدی روئے میرے امام کا بیان سن کر، لیکن کسی کو آگے جرت نہ ہوئی کہ کوئی بات کرتا، یہ کوئی لشکر پیچھے لے جاتا۔ وہ جس کی قسمت میں پلٹنا تھا وہ حضرت حر ریاحی ہی تھے، وہ پہلے ہی پلٹ آئے تھے اور میرے امام کی طرف سے پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو میرے پیارے بھائیو، بہرحال خطبہ دے کے آپ نے فرمایا نہیں باز آتے تو پھر بھیجو میرے مقابلے میں کس کو بھیجنا ہے۔ دیکھیے نا، پہلے نصیحت کی کہ شاید یہ باز آ جائیں میرے خون سے، لیکن وہ نہیں باز آئے، تو پھر یہی ہوتا کہ حل میں مبادر، بھیجو میرے مقابلے میں۔ یقین کیجئے، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں سارے شہید ہو گئے، 3 دن سے بھوکے پیاسے،
صبح سے شام تک بچوں کی، بڑوں کی، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، حضرت عباس جیسوں کی لاشیں اکٹھے کرنے والا حسین اب گھوڑے پہ ہے۔ تو جیسے ہی میرے امام نے فرمایا حل من مبادر، نہیں باز آتے ہو تو حسین ابن علی کے مقابلے میں بھیجو جس کو بھیجنا ہے۔ یقین کیجئے گا سختہ طاری ہو گیا، کون ابن حیدر کے مقابلے میں آئے؟ ان کے سر پہ نانا جان کا امامہ، سینے پہ جعفر طیار کی زرہ، ہاتھ میں لا سیف الا ذو الفقار مولا مرتضیٰ کی تلوار چمک رہی ہے، علی کا خون ہے، رسول اللہ کا بیٹا میدان میں ہے، سختہ طاری ہو گیا۔ یقین کیجئے کوئی سامنے نہ آیا، ادھر ادھر دیکھنے لگے یزیدی، تو ان کا اب ابن سعد تھا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، جاتے کیوں نہیں ہو؟ میرے پیارے بھائیو، جب سامنے کوئی نہ آیا تو پھر میرے امام نے گھوڑے کو ایڑی ماری، اب یزیدیوں کے لشکر میں گھس گئے اور سیدھا سواری لے کے ان کے لشکر میں گھس گئے۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے، علی کا بیٹا بھی پھر شیر ہی ہے۔ جب بابا کی تلوار لے کے نانا کا امامہ پہن کے یزیدیوں کے لشکر میں گھسے نا، تو کوئی ان کی تلوار کے وار کو روک نہ سکا۔ تلوار ایسی چلتی گئی کہ جدھر میرے امام گئے گردنیں اتارتے ہوئے جا رہے ہیں، تلوار بجلی کی طرح چل رہی ہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، آپ قابو میں نہ آئے۔ اب ابن زیاد، ابن سعد انہوں نے دیکھا بھئی یہ تو اکیلا حسین قابو میں نہیں آ رہا، یہ کتنے یزیدی واصل جہنم ہو گئے۔ بلاخر انہوں نے کہا ایسے نہیں، اب تیر مارو ان کو۔ میرے پیارے بھائیو، تیر، اب ظاہر ہے تیر تو دور سے مارے جاتے ہیں، تیر برسائے گئے، میرے امام کے جسم پہ تیر لگنے لگے، برچیاں مارنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ویسے تو مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، اور یہ حقیقت ہے، خدا کی قسم، بھوکا بھی شیر ہونا لڑتا شیر کی طرح ہی ہوتا ہے۔ میرے محترم، اگر وہ ایک ایک کر کے یہ مقابلے میں آتے کبھی حسین کو شہید نہ کر سکتے، یہ حقیقت، اتنے بہادر تھے، لیکن انہوں نے تیر مارے، برچیاں ماری، اور جب میرے امام زمین پہ آئے گھوڑے سے اتنے زخمی ہو گئے کہ تاب نہ لا سکے، تو آپ جب زمین پہ آئے، لکھنے والوں نے لکھا کہ پتہ ہے آپ کے زخم جسم پہ کتنے زخم تھے جسم کے اوپر؟ بعض نے لکھا کہ آپ کے جسم پر 72 زخم لگ چکے تھے۔ یہ زخم کو بلیڈ کے زخم نہیں تھے، جن کے اندر لکھا ہے 33 زخم نیزوں کے تھے۔ یہ بعد میں جنہوں نے آپ کا جسم اقدس اٹھایا، ان لوگوں نے آگے بیان کیا 33 نیزوں کے زخم تھے، 24 تلوار کے زخم تھے، اور کچھ اس سے اوپر تعداد بتائی گئی۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں، جیسے زمین پہ آئے تو شمر لائن تھا، آگے بڑھنے لگا، تو شمر جو تھا آگے بڑھا تو آپ نے فرمایا رک جا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ نے، چونکہ آپ کا یہ ارادہ تھا کہ جس کے لیے لڑ رہا ہوں اس کے سامنے سر جھکا لوں، سجدہ اس کو کر لوں، تو کربلا کی سرزمین تھی، میرے امام نے جیسے سر سجدے میں رکھا تو اس نے آگے بڑھ کے سجدے کی حالت میں میرے امام کو شہید کر دیا۔ اب آگے کی بات سنیے میرے محترم، جو دل ہلا دینے والی بات ہے۔ میرے امام جب خیمے میں گئے تھے نا، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تھا مجھے وہ لباس دو کہ جو میں اکثر گھر میں بھی پہنتا ہوں، یعنی آپ نے ڈبل لباس پہنا تھا۔ یہ میرے امام کی نظر دیکھ رہی تھی، جو میرے بچوں کے خون سے باز نہیں آئے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ صرف مجھے شہید ہی نہیں کریں گے، وہ میری بے حرمتی بھی کریں گے۔ تو آپ نے کہا مجھے دوسرا بھی لباس دو، یعنی نیچے والا لباس بھی پہنا، اوپر بھی لباس، ڈبل لباس پہنا، کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا پردہ پھر بھی قائم رہے۔ اتنا میرے امام کو یہ چیز نظر آ گئی تھی۔ اب جیسے ہی آپ کو شہید کیا گیا نا، میرے پیارے بھائیوں، انہوں نے
صرف شہید ہی نہیں کیا، آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کر لیا، جسم سے سر جدا کیا۔ اب جدا کر کے ان بے ادبوں نے کیا کیا، اس کو نیزے پہ لگایا۔ فتح جیسے مناتے ہیں نا کہ دیکھو ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، یہ نبی کی اولاد کٹ رہی ہے یار۔ حسین کا سر جب نیزے پہ لگایا بڑے خوش ہو گئے، یہ لے کے سر سائیڈ پہ چلے گئے۔ پھر ان کا عالم دیکھیں، صرف یہ سر کاٹا نہیں ہے، یہ ان روایتیں، وہ روایتیں جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، میں وہ پڑھ رہا ہوں، تاریخ طبری کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے پھر امام عالی مقام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ آپ کی لاش مبارک پڑی تھی نا میدان میں، گھوڑے دوڑائے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے جسم کی بے حرمتی کی گئی، اتنی ٹھوکریں ماری گئی، یقین کیجئے ہڈی ہڈی تک میرے امام کی توڑ دی۔ اور یہاں تک لکھا کہ انہوں نے کپڑے کھینچے۔ میں وہ الفاظ پڑھ نہیں سکتا، ہیں ہماری کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر، کہ انہوں نے میرے امام کے جسم کے کس حصے کو کاٹ ڈالا۔ انہوں نے اتنی بے حرمتی، برہنہ کیا جسم، انہوں نے کپڑے پھاڑے اوپر سے، گھوڑے دوڑائے، اتنی بے حرمتی۔ یار بے حرمتی کرنے کے بعد بیٹھ گئے وہاں پہ، شرابیں پینے لگے۔ ادھر پاک بیبیاں خیموں کے اندر تھی۔ میں یہ چیزیں اس لیے کربلا کے بعد کی ذکر کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، میں آپ سے بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو جو آج یزید کے وکیل بنتے ہیں۔ یار کہتے نہیں جی یزید اچھا تھا، ان کی حرکتیں سنو، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بے حرمتی کرنے کے بعد پاک بیبیاں خیموں کے اندر تھی، انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ جیسے خیموں کو آگ لگی تو پاک بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں، ان کو باہر نکلنے پہ مجبور ان یزیدیوں نے کیا۔ پاک بیبیاں ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئی، ان میں حضرت امام زین العابدین بھی ہیں جن سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، بیمار ہیں، میرے امام کی وہ نشانی ہے جن کے ذریعے سیدوں کا نسب چل رہا ہے۔ وہ بیمار ہیں، بیمار کیفیت کیسی ہوتی ہے یقین کیجئے، نہ کھڑا ہوا جاتا ہے نہ کچھ، لیکن میرے امام زین العابدین ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا کہ ان کو بیڑیاں پہنائی گئی، زنجیریں باندھی گئی۔ یار جو بیمار لڑ بھی نہیں سکتا اس کے ساتھ یہ کیفیت کی۔ برحال میرے امام کو بھی، امام عالی مقام کے شہزادے امام زین العابدین کے ساتھ یہ پاک بیبیاں سائیڈ پہ بیٹھی رہی، وہ جشن مناتے رہے، شرابیں پیتے رہے۔ پھر بے بسی کا عالم دیکھو، اور ان کی آپ اس کیفیت کو دیکھو کہ کتنے بے حس لوگ تھے۔ اپنے سپاہیوں کی لاشیں اکٹھی کی، ان کے جنازے پڑے، ان کو قبروں میں دفنایا، لیکن کسی نے بھی ان شہداء میں سے کسی کا نہ جنازہ پڑا نہ کسی کو دفنایا، بے کفن بے گور چھوڑ دیا میدان کربلا میں۔ اس کربلا کی مٹی کے اوپر اسی طرح مبارک لاشیں پڑی ہیں، کہیں ننھے علی اصغر کی لاش ہے، کہیں علی اکبر جوان ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، کہیں حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں، اور کہیں اون و محمد میرے امام حسین کے بھانجوں کی لاشیں، کہیں حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں والی لاش ہے۔ انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا اپنے سپاہیوں کی لاشیں تک انہوں نے دفنائی۔ اتنا بغض نبی کی اولاد سے، وہ کلمہ جن کو پڑھتے ان کی اولاد کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ پھر اب صبح ہوئی نا، انہوں نے تیاری کی، ان بیویوں کو بھی قیدی بنا لیا، امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑا۔ دیکھیے سفر کروانا ہوتا ہے نا تو جانور کے اوپر پالان رکھا جاتا ہے، زین رکھی جاتی گدی، پھر اوپر بٹھایا جاتا ہے، خود ان کے سپہ سالار اور یہ لوگ سواریوں پر اپنی پالانوں میں زینے کس کے اس کے اوپر بیٹھے، اور ان پاک لوگوں کو جانوروں کی ننگی پشت پر سوار کیا، کسی کے لیے چادر بھی نہ جانور پہ بچھائی۔
امام حسین العابدین جو چل نہیں سکتے، بیڑیاں ڈالی گئیں ان کے پاؤں میں، زنجیروں سے باندھا گیا، قیدی بنا لیا رسول اللہ کی اولاد کو۔ اب وہاں سے بڑے فخریہ انداز کے اندر آگے نیزے پر امام کا سر لگایا کہ ہم جیت گئے۔ وہاں سے یزیدی کربلا کے میدان سے نکلے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں جیسے گزر میرے بھائی کے لاشے کے پاس سے ہوا، سیدہ سے رہا نہ جا سکا۔ بہن تھی نا، مدینے کی طرف رخ کر کے عرض کرتی بابا جان، اے نانا جان دیکھیے جس حسین کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے آج کربلا کی مٹی ان کے جسم پہ پڑی ہے۔ اے نانا جان حسین کی خبر لیجئے، آج آپ کے حسین کے جسم کی ہڈی تک توڑ دی گئی ہے، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے ہیں۔ اے نانا جان حسین کی خبر لیجئے۔ اسی طرح امام زین العابدین نے لکھا ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، اے ہوا اگر تم مدینے کسی دن جائے، ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم، اے ہوا آج زین العابدین تو نہیں جا سکتا، تو مدینے جا سکتی ہے، جا کے میرے نانا جان کو سلام کہنا اور کہنا آپ کا پوتا، آپ کا بیٹا آج ظالموں کے ہاتھوں کے اندر قید کے اندر مبتلا ہے۔ امام زین العابدین نے وہاں پہ یہ کلمات کہے، حضرات عجیب وقار، پھر بھی اس کے باوجود بھی کسی پہ اثر نہیں ہوا۔ اب دیکھو اثر کیسے ہوتا ہے، یہ تو خوش ہو گئے، بھئی ہم جیت گئے، قیدی بنا لیا، بڑا مارکا مار لیا، بچوں کو عورتوں کو قیدی بنا کے نیزے پہ سر لگایا ہے۔ اللہ نے پھر بھی ان کو دکھانا چاہا، لیکن جب دل پتھر ہو جائے نا تو میرے محترم اتنا بڑا گناہ کر چکے تھے اور نبی کی اولاد کو قتل کر دیا یار، اتنا بڑا جرم کر چکے تھے تو کیسے دل پہ اثر ہوتا۔ اس وقت بھی اللہ نے ایک اور چیز دکھائی، جب نیزے پہ سر لگا نا یہ لے کے چلے، یقین کیجئے میرے امام نے باواز بلند قرآن پڑھا۔ اللہ نے یہ چیز ان کو دکھائی کہ دیکھو میرے نبی کی اولاد، میرے نبی کا نواسا ہے، ابھی عقل آ جائے ان کو، لیکن حجتیں ساری پوری ہو رہی تھی۔ وہ قرآن بھی حسین سے سن کے پھر بھی میرے محترم ان کو رحم نہ آیا کہ ہم بے ادبی نہ کریں۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں وہاں سے حکم یہ تھا، پہلے انہوں نے جانا تھا ابن زیاد کے پاس، کوفے ابن زیاد کے پاس لے کے جانا تھا، تو چل پڑے وہاں سے کوفے کی طرف، کوفہ قریب ہے وہاں سے، تو کوفے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ابن زیاد کے سامنے جب یہ سارا قافلہ پہنچا، کوفے کی گلیوں سے گزرتا ہوا، کوفے کے لوگ نا دروازے بند کر کے رونے لگے، دروازے بند کر لیے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور ان کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سیدہ پاک پتہ کیا فرمانے لگی؟ سیدہ زینب فرمایا کوفے کے لوگوں اب روتے ہو، پہلے تم نے خط لکھے میرے بھائی کو بلایا اور امام مسلم بن عقیل کو بے وفائی سے شہید کروایا۔ اے کوفے والو پہلے تم نے خط لکھے، مسلم بن عقیل کو شہید کروایا، پھر میرے بھائی حسین کو بلوایا، اب روتے ہو جب سارے شہید ہو گئے، جب میرے بھائی حسین بھی نہ رہے، کیا فائدہ تمہارے رونے کا؟ جاؤ قیامت تک ایسے ہی روتے رہو گے۔ یہ سیدہ پاک نے ان سے فرمایا تھا۔ کوفے کے لوگوں نے بے وفائی کی اور خط لکھ لکھ کے بلانے کے بعد انہوں نے یہ عالم کیا۔ بہرحال ابن زیاد بڑا بدبخت تھا، جب امام علی مقام کا سر انور پہنچا نا تو اس نے بھی میرے امام علی مقام کا سر پہنچنے کے بعد کوفے کی جامع مسجد میں لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد اعلان کیا سارے آ جائیں یہاں پہ۔
تو اس نے نعوذ باللہ کھڑے ہو کے یہ خطبے کے اندر الفاظ کہے، نعوذ باللہ، اس نے نعوذ باللہ میرے امام کو کذاب کہا، استغفر اللہ، اس نے کہا کذاب بن کذاب کو استغفر اللہ۔ اللہ نے شکست دی، اور امیر المومنین دیکھو کس کو کہہ رہا ہے، اور امیر المومنین یزید کو اللہ نے فتح دی۔ ابن زیاد نے کہا، وہاں ایک بوڑھے صحابی موجود تھے، کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے ابن زیاد، تجھے تیری ماں روئے، حسین بھی سچا، حسین کا باپ بھی سچا، تو جھوٹا، تیرا یزید جھوٹا ہے، تو حسین کو کذاب کہتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس نے کیا کیا، اس کو پکڑوایا اور باہر جا کے اس کی گردن کٹوا دی اور اعلان کروایا جو یزید کی مخالفت کرے گا اس کا یہ حشر کیا جائے گا۔ پھر کوفے کے بازاروں میں اس قافلے کو پھرایا گیا کہ لوگوں عبرت پکڑو اور یزید کی بات مانو۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بے حرمتی کرنے کے بعد دمشق کی طرف ان کو روانہ کیا گیا۔ دمشق کیپٹل تھا ملک شام میں، وہاں پہ یزید تھا، تو وہاں پہ یہ بھیجا گیا قافلہ۔ راستے میں ایک مقام آیا تو وہاں پہ اس قافلے نے پڑاؤ کرنا چاہا، تو یہ یزیدیوں نے دیکھا ہے کہ گرجا گھر ہے، تو انہوں نے اس کا جو پادری تھا اس سے کہا کہ بھئی ہم رکنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، رک لو رات یہاں پہ۔ تو اس نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ اس پادری نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سر جو ہے نا حسین بن علی کا ہے۔ تو پادری سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ تم لوگوں نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا اپنے کام سے کام رکھو۔ پادری کے دل میں بڑی ہلچل مچ گئی، تھا پادری، مسلمان بھی نہیں، عیسائی تھا یار، لیکن کام اٹھا یار، نبی کی اولاد کو کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کر دیا۔ اس نے کہا جب پڑھاؤ رکھ لی، دے دی نا اجازت، اس نے کہا کہ یہ سر جو ہے نا یہ رات میرے پاس رہنے دو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اس نے کہا میں اس کی پوری گارنٹی دیتا ہوں، تمہیں 10,000 درہم دوں گا، تمہارا یہ سر بھی تمہیں صبح واپس مل جائے گا، 10,000 درہم دوں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب یہ کہا تو لالچی تھے، شرابی تھے، پہلے بھی تو لالچ میں آگے کام کیے نا، تو اب اس نے کیا کیا کہ لالچ میں آ گئے۔ جب لالچ میں آئے تو کہا کہ ٹھیک ہے، سر دے دیا۔ اب اس پادری کا عمل دیکھیں جو عیسائی ہے، اس نے پتہ کیا کیا، اس نے آپ کے سر اقدس کو لیا، ایک تھال کے اندر رکھا، خوشبو لے کے آیا، میرے امام علی مقام کی داڑھی مبارک میں خون تھا، زلفیں تھیں ان میں خون تھا، وہ خوشبو لگا لگا کے داڑھی کو خون اور مٹی اتارنے لگا، زلفوں سے بھی مٹی اتاری، خوشبو لگائی اور داڑھی مبارکہ سے بھی، اور جب خوشبو لگا کے مٹی وغیرہ اتاری تو تشت میں سامنے رکھ کے نا 2 زانوں ہو کے سر حسین کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان ہے، عیسائی، عیسائیوں کا پادری، عالم بہت بڑا۔ میرے پیارے بھائی، تاریخ طبری میں ہے یہ بھی چیز جو میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد بڑے ادب سے بیٹھا، آنکھیں بند کر لی، اللہ نے دل کی آنکھیں کھول دی۔ کیا دیکھتا ہے؟ اس سر انور سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے، نور نازل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ منظر دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، بات نہیں، اللہ یا رسول اللہ، یا علی، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ یہ عمل ایک پادری کرے، اللہ اس کو بھی محروم نہ رکھے یار۔ بہرحال صبح ہوئی، اس کی آنکھیں پوری رات روتا رہا، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہیں، اور 2 زانوں ہو کے بیٹھ کے پوری رات گزاری۔ صبح ہوئی، آئے بھی سر دے دو، پیسے بھی دو،
تو اس نے 10,000 ٹھکریاں اور کیا درہم جو تھے نا اٹھے تھیلیوں میں ڈالے اور کہا یہ لو. لے کے یزیدی قافلہ بڑھ گیا، آگے چلا گیا دمشق کی طرف. تو راستے میں ایک جگہ پھر رکے، انہوں نے کہا چلو یار آپس میں سکے تو بانٹ لیں. تو جیسے ہی وہ سکوں والی تھیلیاں کھولیں، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ ٹھکریاں بن چکی تھی. ڈالے چاندی کے سکے تھے، وہ ٹھکریاں بن چکی تھی. ان کے اوپر یہ عبارت تحریر تھی کہ ظالم کس سمت پلٹیں گے، آخر ان کا ظلم کہاں تک جائے گا. بعض نے کہا دیوار کے اوپر یہ عبارت لکھی گئی، لیکن پھر بھی دلوں پہ پردے ڈلے ہوئے تھے ان کو پھر بھی سمجھ نہ آئی. اب جیسے جیسے دمشق کے قریب پہنچ رہے، یزید نے پتہ کیا کیا؟ یزید نے وہاں پہ پورا جشن منانے کا اعلان کیا کہ ہم جیت گئے. اور پورے دمشق کے اندر کہا گیا سجاؤ، اور فصیلیں لگی ہوتی تھی، شہر کے دروازے ہوتے تھے. تو دروازے جی فلاں دروازے سے قافلہ آئے گا، فصیلیں لگی دروازے پہ، لوگوں کا جرمٹ لگ گیا، شروع ہو گیا، جشن منایا جا رہا ہے، باجے بجائے جا رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، امام عالی مقام کی شہادت پہ جشن منایا اور محرم میں باجے جنہوں نے بجائے یہ یزیدی تھے. یزیدیوں کا کام ہے باجے بجانا. میرے پیارے محترم بھائیوں، انہوں نے وہاں جشن منایا. ایک صحابی حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجر صحابی تھے، وہ دمشق میں آئے ہوئے تھے تجارت کے لیے. انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھئی کیا ہو رہا ہے یہ؟ کہا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے. اس نے کہا حسین کا سر؟ کہا ہاں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے. جیسے یہ سنا کانپ اٹھے، صحابی رسول تھے. کہا یہ کب ہوا؟ کہا یزید کی بیعت انکار کرنے پر ان کا سر قلم کر دیا گیا. پوچھا کس دروازے سے آ رہے ہیں؟ بتایا گیا فلاں دروازے سے شہر میں داخل ہوں گے. وہ صحابی انتظار میں کھڑے ہو گئے، لوگ انتظار میں، جشن منایا جا رہا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں جو یزیدیوں کی وکالت، ان کی وکالت کرتے ہیں، ان لوگوں کی جو یزید کا نام لینے والے ہیں. آپ حیران ہو گئے. یقین کیجئے گا میرے محترم، جن زبانوں پہ ذکر حسین نہیں نہ آتا وہ لوگ یزید کے حامی ہیں. فرقہ واریت اپنی جگہ ہے میرے محترم، مسلک اپنے اپنے، لیکن اتنی بڑی حقیقت کہ جس مسلک کے اندر حسین اور یزید کے اندر امتیاز نہ ہو، وہ باقی دین میں تمہیں کتنا دھوکہ دیتے ہوں گے یار. یہ تو ایک جاہل سے جاہل بندے کو پوچھو، اس کو بلکہ یہ کہو یزید، وہ لڑ پڑے گا تم سے کہ مجھے یزید اتنا تہمت نام بن گیا، گالی بن گیا کہ جس کو نہیں بھی علم ہے یار وہ بھی لڑ پڑے گا مجھے یزید کیوں کہا. اور یہ عالم ہو کے آج یہ یزید کی وکالت کرتے ہیں. یا لوگ یہ دوسرے مسلک والوں کی بات کر رہا ہوں، سنیوں میں ایسا کوئی نہیں ہے تو سارے حسینی ہیں الحمدللہ. تو میرے پیارے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. الحمدللہ ہمارے بچے کو الحمدللہ بچپن ہی سے حسین کی محبت سکھائی گئی ہے. تو میرے پیارے بھائی، حضرت سہیل وہ صحابی رسول جو تھے نا آگے بڑھے. اب قافلہ ایک آیا، ان کی آنکھوں میں آنسو. جیسے سر انور دیکھا نا، امام حسین کا سر اوپر نیزے پر ہے، آنکھوں میں آنسو جاری، تڑپ اٹھے، بڑا روئے. پیچھے پاک بیبیاں قیدی بنائی ہوئی ہیں. تو آپ جلدی سے سیدہ پاک کے پاس پہنچے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سیدہ آپ کے بابا جان کا میں صحابی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا ہو گیا ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتائیں. ان بیبیوں کا درس دیکھو، ان بیبیوں کے لیے پیغام ہے، ان لوگوں کے لیے جو آج بیبیاں سروں سے دوپٹے اتارتی ہیں کہ یہ کربلا والوں نے کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، یہ محبت میں کرتے ہیں. سنیے سیدہ زینب کی بات، رسول اللہ کی بیٹی کی بات سنیں. جب حضرت سہیل گئے نا آگے، صحابی رسول کہنے لگے میں آپ کے بابا جان کا صحابی ہوں، کوئی کام ہے تو بتائیے، میں کچھ کر سکوں آپ کے لیے. کہا اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں
یہ سر حسین ہماری سواری کے ساتھ انہوں نے اوپر کیا ہوا ہے. لوگ سارے حسین کے سر کو دیکھ رہے ہیں. جب سر کی طرف نظریں اٹھتی ہیں تو ہماری طرف ان لوگوں کی نظریں آتی ہیں. اتنا کرو اس سر کو آگے کروا دو, آگے لے جائیں تاکہ لوگوں کی نظریں ادھر جائیں, ہمارے اوپر نہ پڑیں. کتنی پیاری تعلیم رسول اللہ کی بیٹیوں کی ہے. تو حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, لالچی لوگ تھے, لکھا کتابوں میں کہ 10,000 درہم دے کے اس کو لالچ دے کے کہا نیزہ لے کے آگے چلا جا. وہ پیسے دیے تو وہ نیزہ آگے لے گیا, یوں لوگوں کی نظریں ادھر پڑنے لگی. یقین کیجئے گا جیسے دمشق میں داخل ہوئے جشن منایا گیا اس چیز کا کہ حسین کا سر آیا ہے, حسین کا سر آیا ہے. اس پہ جشن منایا. یزید بیٹھ گیا اپنے جا کے دربار میں بیٹھا اور کہا حسین کے سر کو لایا جائے. میرے محترم اس سے پہلے کہ اس کی ڈرامہ بازی دیکھے, یہ سیاسی لوگ بڑے بیان دیتے ہوتے ہیں. تو یزید نے پہلے ایک روایت ہے, میں دونوں چیزیں پڑھتا ہوں آخر میں. یزید رونے لگا باہر, اور میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ حسین کو قتل کرو, میں نے تو کہا تھا بس ان کو مجھ تک لے آؤ, میری بیعت کرواؤ. یہ رونے لگا, رویا. میں بھی پڑھتا ہوں, یہ روایت پڑھ رہا ہوں, لیکن اگلی بات لوگ نہیں بیان کرتے, صرف اس کا رونا بیان کرتے ہیں, اس کی ڈرامہ بازی بیان کرتے ہیں. بیٹھا نا جب جا کے تخت پہ, تو اب کہا اس نے کہ حسین کے سر کو لاؤ. میرے پیارے بھائیو, امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول, آپ کا سر اقدس ایک تھال کے اندر رکھا گیا. اس تھال میں رکھ کے یزید کے سامنے لایا گیا. یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی, لکڑی تھی, اور یقین کریں وہ میرے امام کے مبارک لب پہ مار رہا تھا, ہونٹوں پہ مار کے کہہ رہا تھا حسین میری بات مان لیتا تو آج یہ حال نہ ہوتا. اتنی بڑی جرت اس نے کی کہ بوسہ گاہے مصطفیٰ پہ چھڑی ماری یار, اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے میری بات مان لیتا تو آج یہ حال نہ ہوتا. جواب دے مجھے یزید کے حامی, یزید کی روحانی اولاد, کہ وہ رویا تھا اگر تو اس کو چاہیے یہ تھا کہ جس نے حسین کو قتل کیا اس کو سرے عام پھانسی دیتا, اس کی گردن اتارتا, سزائیں دیتا کہ کیوں تم نے کیا. لیکن اس نے سزائیں نہیں, اس نے تو انعام دیے. پتا چلا وہ رونا ڈرامہ تھا, سیاست تھی, اور اصل اسی کے حکم سے میرے امام کو شہید کیا گیا. پل پل کی خبر رکھی اس نے. تو میرے پیارے بھائیو, وہاں پہ صحابی رسول موجود تھے, انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے اٹھ کے. اس نے کہا یزید تجھے رونے والے روئیں, خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان لبوں کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے. اللہ میرے محترم بھائیو, انہوں نے یہ جملہ کہا ان سے, یہ بات کہی کہ یزید یہ کام نہ کر. یزید نے کہا تو بوڑھا ہو گیا, اگر تیری عقل نہ گئی ہوتی تو میں تیری گردن اتار دیتا. صحابی رسول کو بھی یہ جواب دیا. وہاں پہ بہرحال میرے محترم ڈیٹیل ہے, میں ایک آخری بات کرنے لگا ہوں. وہاں پہ سیدہ پاک نے خطبہ دیا اور کہا یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے؟ ہمارا تو بچہ شیر ہے, اور آج دیکھ شہادت کے تاج پہن کے بھی فخر کر رہے ہیں. میرے بھائی کا سر بھی آج بلند رہا تم لوگوں سے. بڑا تفصیلی خطبہ دیا کہ ہم اہل بیت رسول میں سے ہیں, تیرے آگے کسی باطل کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں, اور تیری یہ چند دن کی حکومت ہے, پھر تیرا نام و نشان لینے والا نہیں رہے گا, کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا.
اور حقیقت ہے 3 سال یزید رہا ہے حکومت میں. کتنے سال؟ 3 سال کے اندر ہی ایسا برا مرا. میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں آخر میں، انجام دیکھ لو. ہر ظالم کے لیے پیغام ہے کہ ظلم کی آخر اچھی نہیں ہے. آج اندھیری ڈال دیتے ہو نا، طاقت ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، بڑا مقام ہے، دوسرے کمزور لوگ ہو، تم طاقت میں ہو، غریبوں پہ ظلم کر جاتے ہو، پڑوسیوں کو دبا جاتے ہو، یا لوگوں کے مال پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہو، لوگوں کی بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والوں. ایک دن اس ظلم کی انتہا ہونی ہے اور آخر اچھی نہیں ہے. دنیا کے اندر ظالم اپنی سزا بھگت کے جاتا ہے، قبر حشر میں تو اور سزا ہے. دنیا میں اللہ نے ظالم کی آخر اچھی نہیں رکھی. آخرت کی سزا تو سزا ہے. وہ ظلم ایک چونٹی پر ہو، وہ ظلم پوری انسانیت پر ہو، وہ ظلم ایک پڑوسی پہ کرو، وہ ظلم 1000 افراد پہ کرو، غریب پہ کرو، یتیم پہ کرو، کسی پہ کرو، ظلم ظلم ہی ہے. یزیدیت کا نام ظلم ہے. ظلم یزیدیت ظلم ہے. تو سنیے میرے محترم بھائیو، سیدہ پاک نے خطبہ دیا وہاں، لیکن کوئی اثر نہ ہوا. 3 سال اس کا دور رہا. اچھا، وہاں سے نا اس قافلے کو پھر انہوں نے دوبارہ مدینہ شریف کی طرف بھیج دیا. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول اس قافلے کے وہ ساتھ کر کے یہ قافلہ مدینے بھیج دیا. وہ ڈیٹیل ہے. پھر یہ مدینہ شریف پہنچا اور سر اقدس کہاں پہ دفن کیا گیا یہ پہلے سن لیں. میرے امام کا جسم مبارک کربلا میں تھا. جب وہاں سے یہ لوگ آ گئے تو پھر اگلے دن قریب کے قبیلوں کے لوگ آئے اور آ کے انہوں نے ان کے جنازے پڑھے اور ان کو وہاں پہ دفنایا. تو وہاں پہ جتنے تھے یہ سارے شہداء، یہ سارے وہاں پہ دفن ہوئے. اور اس کے بعد امام علی مقام کا جسم مبارک بھی وہیں پہ دفن ہوا. تو سر انور کے بارے میں 3 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ واپس کربلا میں لا کے آپ کے جسم مبارک جہاں پہ دفن تھا وہیں پہ دفنایا گیا. دوسری روایت یہ ہے کہ یہ وہیں پہ ملک شام کے اندر ایک مقام آپ جائیں، وہاں پہ شام مشہد نام کا ایک مقام ہے، وہاں پہ یہ مشہور ہے کہ یہاں پہ سر مبارک دفن کیا گیا. تیسری روایت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو سر انور وہاں پہ دفنایا گیا. تو بہرحال تاریخ میں تینوں چیزیں میں نے تینوں ذکر کر دی ہیں، اللہ حقیقت حال جانتا ہے. تو بہرحال میرے محترم بھائیو، یہ جب ہو گیا معاملہ تو اب یزید آ گیا خلافت اس پہ بادشاہی پہ 3 سال رہا. 3 سالوں میں دیکھو اس ظالم کا بنا کیا. 3 سالوں میں ہی یہ اتنا بے باک ہو گیا. یزید کے دور خلافت میں بہن بھائی کا نکاح جائز ہو گیا. پڑھو استغفر اللہ. یزید کے حامیوں سنو یزید کی کرتوتیں. آج تمہیں یزید سے پیار، آج ہم برا کہیں، آج کوئی لعنت ڈالے، آج کوئی یزید کو برا بولے، اور نہیں جی نہیں یزید اتنا بھی برا نہیں تھا. میں نے کہا تیرے اندر کو خونی تعلق ہوگا، ہم تو حسینی ہیں، تو کر دفاع. اچھا ایک حقیقت بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. ایسا بندہ جو یزید کا دفاع کرتا ہوا ملے اس کا قصور نہیں ہے. دیکھو مجھے کسی سے پیار ہوگا تو میرے پیارے کو کوئی برا کہے گا تو مجھے کیا آئے گا؟ آپ کے کسی پیارے کو کہے تو آپ کو بھی کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا. تو میرے پیارے بھائیو یاد رکھو، غصہ تبھی آتا ہے جب کسی سے کوئی کیا ہو، تعلق ہو، پیار ہو، لنک ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، خونی ہو، کوئی بھی ہو، تعلق ہوتا ہے تو اس کو کوئی برا کہے تو بندے کو برا. ہم کس کو برا کہتے ہیں؟ بولو سارے، یزیدیت، ہم یزید کو برا کہتے ہیں. اچھا ہم میں سے کسی کو تکلیف اس سے نہیں ہوتی. بربلا کہتے ہیں، وہ پیڑا، خبیث، پلیت، فاسق، فاجر، زانی تھا، شرابی تھا، اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والا، ہم بربلا کہتے. کبھی دل میں میل نہیں آیا، کوئی ایسی چیز نہیں آئی نہیں یار تھوڑا ہاتھ ہولا رکھے، نہیں. کیوں؟ ہم
हमारा तो तल्लक ही नहीं है। अब मुझे बताओ, उन बेचारों का जब हम बुरा यजीद को कहते हैं तो इनको बुरा क्यों लगता है? कुछ अंदर से तल्लक है। तो कहा तुम समझ जाओ कसूर उसका नहीं है, कोई रिश्तेदारी या कोई तल्लक है, इसलिए बुरा लगता है। सुन्नी तुझे मुबारक हो, तेरे अंदर महबूब की आल का प्यार है। हमारे अंदर यजीदियत नहीं है। तो याद रखो 3 साल में ऐसा गया, इसके दौर में बहन भाई का निकाह होने लगा। शराब आम हो गई। इसके दौर के अंदर ये बंदरों का नाच नचवाया करता था, शतरंज खेलने लगा, बड़े बड़े कबायर का मुर्तकिब हुआ। शराबी इतना बड़ा बन गया कि इसके फेफड़े खत्म हो गए। शराब पिया करता था और शराब ये फेफड़े खत्म कर देती है। और फिर मरा कैसे मेरे मोहतरम भाइयों? मरा यूं कि शराब पी पी के फेफड़े खत्म हो गए, ऐसी लत पड़ी, इसी में मर गया। और एक रिवायत में जिक्र करता हूँ तारीख तिबरी की कि ये ना ईसाई लड़की पे फरेफ्ता हो गया। कौन सी लड़की थी? ईसाई। इसको बड़ी अच्छी लगी, वो इसके काबू में ना आए। वो बचती थी, उसको पता था ये तो अपने नबी की औलाद का वफादार नहीं है, वरना पैसे के लालच में चली जाती। वो बचती थी, ये अब इख्तिदार में भी था। तो यकीन कीजिए ये उसके पीछे ऐसा पड़ा कि उसने तरकीब कोई सोची कि इससे जान छुड़ाई जाए। एक दिन उसने कहा यजीद मैं राजी हूं, चल कहीं निकलते हैं, चलते हैं कहीं। तो ले पड़ी। उसने कहा चलना तूने और मैंने है। ये चल पड़ा। शराब पहले पीता था, वो भी सवार हो गई, ये भी, तलवार तो पास ही होती थी। अब शराब वराब ली। इसने कहा कहीं बाहर निकलते हैं, कहीं आबादी में जाते हैं, आबादी से दूर जाते हैं। निकल गए। बड़ा यजीद खुश है, शराब पीना शुरू हो गया। वीराने में कहीं आ गए तो उस लड़की ने जब देखा शराब में धुत हो गया है, इसी की तलवार निकाली, एक जुमला कह के तलवार इसकी गर्दन पे मारी। उस ईसाई लड़की ने कहा जो अपने नबी की औलाद का वफादार नहीं, वो मेरा वफादार कैसे हो सकता? मैं तो हूं ईसाई। ये कह के तलवार मार के इसकी गर्दन उतारी, वहीं पे फेंक के आ गई। किसी को पता ही नहीं, वहीं गल सड़ गया, कफन कब्र तक ना मिलाई। ये यजीद का हाल हुआ कि कब्र भी नहीं मिली। एक बात दमिश्क में बताई जाती है, वहां पे ना लोग कूड़ा किरकट फेंकते हैं, गंदगी का ढेर है दमिश्क के अंदर। किताबों में भी लिखा, बाद ने कहा ये वो जगह है जहां पे यजीद मरा था। बस इतना सा निशान रहा। इसका बेटा, सुनिए यजीद का बेटा, यजीद मर गया। इसके बेटे को कहा तख्त पे बैठ जा। उसने कहा कभी भी मैं इस तख्त पे नहीं बैठूंगा, मुझे इस तख्त से कत्ले हुसैन की बू आती है। बेटे ने इसके तख्त पर थूकना भी गवारा ना किया कि मैं इसके तख्त पे बैठूं। यार जिसका बेटा ही उसके तख्त पे थूक दे, उसके पल्ले क्या रहा? तो मेरे मोहतरम ये जुल्म का अंजाम होता है। यजीद ने, आखिरी बात ही मैं खत्म कर रहा हूं ताकि इसको समझ जाए मौजू को। यजीद ने यही काम नहीं किए बल्कि मदीने में भी हमला इसने करवाया था। ये 2 बातें रह गई थी। अब मरने से पहले मदीने में हमला करवाया। आले रसूल इतने दुख में आ गए कि मदीना छोड़ के बदर के रास्ते पे एक जगह कयाम किया उन्होंने। आज मदीने जाएं, अल्लाह जाना नसीब फरमाए। पुराना रास्ता आप चले, हम ज़ियारतों पे जाते होते हैं तो पुराने रास्ते में बदर पे अभी भी पहाड़ के ऊपर वो पुराने मकानात के आसार मौजूद हैं। बताया जाता है अहले बैत के लोग तंग आके यजीद के दौर में यहाँ आ गए थे। इसने मदीने पे हमला करवाया, मदीने की औरतों की इज्जतों को पमाल करवाया, मस्जिद नबवी की बेहुरमती की। ये यजीद के कारनामे हैं। मस्जिद नबवी के अंदर इसके सिपाहियों ने घोड़े बांधे। वो मस्जिद जिसको देखने के लिए तरसते हो, जिस मस्जिद में 2 रकअत पढ़ने के लिए आज बेतैन हो, वहां घोड़े बांधे गए। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। घोड़ों ने लीद पेशाब वहां पे किया। 3 दिन अजान इकामत मस्जिद में नहीं हुई। फिर वो भेजा है मक्के की तरफ। मक्के पे जाके हमला किया। काबे के ऊपर इन्होंने
پتھر برسوائے، دیواریں گر گئیں، کعبے کے غلاف کو آگ لگوائی گئی، کعبے کی چھت جل گئی، جناب اسماعیل کی جگہ جو جنت کا مینڈا ذبح ہوا تھا اس کے سینگ کھر وہاں پہ نشانی کے طور پہ رکھے گئے تھے چھت میں، وہ بھی اس آگ کی نظر ہو گئے۔ یہ وہ یزید ہے کہ جس نے کعبے کے اوپر حملہ کروایا، مدینے کی بے حرمتی کی، آل رسول کو شہید کروایا۔ کس منہ سے یزید کی حمایت کرتے ہو یار؟ کس منہ سے اس ٹولے کے پاس بیٹھتے ہو؟ کتابیں دیکھیں، لکھا ہے سیدنا امیر رضی اللہ، سیدنا یزید رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی کہتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ کو، کچھ اہل سنت کا موقف سن لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم حنفی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا دو چیزوں سے آپ نے فرمایا ہے، تکفیر نہیں کریں گے، ہم تلعین نہیں کریں گے۔ تکفیر کا مطلب کافر کہنا، کیا کہنا؟ یزید کے بارے میں سننے امام اعظم کا موقف اور سیدی اعلیٰ اہل سنت کا۔ ہم لوگ پلید کہتے ہیں، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، ظالم ہے، اس نے بڑے بڑے گناہ کیے، اہل بیت کی بے حرمتی کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہم تکفیر نہیں کریں گے، یعنی کافر نہیں کہیں گے، تلعین نہیں کریں گے، لعنتی کہنا۔ لیکن اگلا جملہ سنیں، جو کہے گا روکیں گے نہیں، جو کہے گا اس کو روکیں گے نہیں۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ لوگ آج بڑے وسوسے ڈالتے ہیں، پتہ نہیں سنی یا فلاں، ہمارا کوئی بھی عالم دین، یہ بات ذہن میں رکھے، یزید کا حامی۔ یہ پچھلے دنوں نا مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے کتنے بڑے عالم ہیں یار، اتنے بڑے سکولر ہیں، وہ لوگ بکواس کر رہے تھے جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، وہ مفتی صاحب کے بارے میں بول رہے تھے۔ مفتی صاحب نے بات کی یا دیگر علماء کرتے، ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں یزید کو باپ کے نام کے ساتھ گالی نہ دو، کیونکہ ان کے والد صحابی، بولو بولو، صحابی رسول ہے، باپ کا کوئی قصور نہیں۔ جب باپ کے نام کے ساتھ گالی دو گے نا تو پھر باپ صحابی ہیں، صحابی کو گالی جائے گی۔ تو اگر کوئی عالم دین اس طرح یہ کر رہا ہے، وہ یزید کا دفاع نہیں کر رہا، میں بھی کہہ رہا ہوں یزید کے باپ کے ساتھ گالی نہ دو، آپ کہیں گے یزید کا دفاع کر رہے ہو، اور نہیں، اللہ کے بندے تیرا ایمان بچا رہا ہوں۔ باپ صحابی ہے، باپ کی عظمت مسلم ہے، ذرہ برابر بھی میل آ گیا نا اگر ان کے بارے میں، وہ صحابی ہیں تو رافضی ہو جاؤ گے، دودھکار دیے جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، بیٹا کافر، بیٹا کیا تھا؟ کافر۔ تو بیٹا کافر ہے، کیا باپ کی عظمت ختم ہو گئی؟ بولو سارے بولو، بات ختم ہو رہی، باپ کی عظمت ختم ہو گئی؟ نہیں، باپ اپنی شان والے نبی ہیں۔ اسی طرح سمجھ لیں یار، وہ تو نبی ہیں، یا نبی کا معاملہ نہیں، باپ صحابی ہیں، ان کی شان ہے، عزت ہے، قدر ہے، ان پہ نہیں کوئی بھی حرف جائے، کنایاتن بھی نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کئی نعوذ باللہ کہتے کسی کو گالی دیتے کتے دا بیٹا، تو اب اس طرح جب کتے کا بیٹا کہیں گے تو باپ کو کتا کہا نا، تو اس طرح کی کو گالی نہیں دینی جس سے کس کی توہین و صحابی ہے، رسول کی توہین و یہ نہیں کرنا۔ باقی یزید سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں امام علی مقام کی غلامی میں زندہ رکھے، ان کی غلامی میں اللہ موت دے۔ قتل حسین اصل میں، سارے بولو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید حسین کی شہادت اصل یزید کی موت تھی۔ کربلا سے پہلے 10,000 صحابہ کے نام یزید کے نام پہ تھے، لیکن یزید نے کربلا میں وہ کارنامہ سیاہ برا کارنامہ کیا، اس کا نام بھی تہمت بن گیا۔ کوئی حد ہی نہیں تیرے انتقام کی ہے حسین، کوئی حد ہی نہیں تیرے انتقام کی ہے حسین۔ یزید نام کو گالی سے بدتر بنا دیا، یزید گالی بن گیا،
حسین فتح کی نشانی بن گیا، تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے، تنگی کے بعد ہی قربانی دی تو اسلام زندہ ہوا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہماری نسلوں میں بھی کوئی یزیدی پیدا نہ فرمائے، ہر یزیدی کے آگے ڈٹو۔ یہی پیغام حسین، اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بھی بنائے اور اہل بیت اور صحابہ کا سچا غلام رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔